پی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر، سی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر صرف دھرم کی بات کرنے سے نہیں ہوتا۔ ہندو مسلمانوں کے بیچ میں بڑی بڑی دیواریں کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ سمجھاؤں ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کہ مسلمان کا جو پیغام ہے اس پیغام کو ہم لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پیغام پر عمل کہ اپنی زندگی چلے، اور اسلام کا جو بھی پیغام ہے آپ میڈیا کے کہنے پر نہ جائیے۔ میڈیا والا کہے گا کہ اسلامک شریعہ نافذ کرنا چاہتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک شریعہ کا مطلب جہاد، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک شریعہ کا مطلب قتال، نہیں، اسلامک شریعہ کا مطلب نظام عدل، انصاف، کوئی کسی کی چغل خوری نہ کرے۔ شریعت کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ کسی کی بیٹی کی عزت نہ لوٹے، شریعت کہتی ہے کہ کوئی سود کا کاروبار نہ کرے، شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولے، شریعت کہتی ہے کہ کسی کی زمین کے اوپر تم ناجائز قبضہ مت کرو، شریعت یہ کہتی ہے کہ آپس میں اتحاد کے ساتھ متفق ہو کر رہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارے پڑوس کے اندر کوئی ہندو ہو کہ مسلمان ہو ان کے ساتھ اچھے ویوہار کرو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، کہ وہ انسان جنت نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو۔ A person will not enter the paradise whose neighbor is not cruelties from their cruelties۔ اس آدمی کے ظلم سے، اگر پڑوسی ہندو ہے، اگر کوئی مسلمان ہے لیکن وہ پڑوسی ہندو ہے، ظلم کرتا ہے، تو یہ مسلمان جنت نہیں جا سکتا۔ نبی کا فرمان ہے میرے ہندو بھائیو، لا يدخل الجنة قتات، مسلمان چائے کی دکان پر بیٹھ کر اگر کسی کے لیے کوئی برا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو وہ جنت نہیں جا سکتا۔ A person will not enter the paradise who talk ill about others، دوسرے کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو وہ جنت نہیں جائے گا۔ اس کو شریعت بولتے۔ اگر کسی کی بیٹی کی عزت کو لوٹے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو چوراہے پر کھڑا کرو اور پریوار کے سامنے کھڑا کرو۔ جس کی بیٹی کی عزت کو لوٹا ہے اس کو پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دو، اس کو ڈیتھ پینلٹی دے دو، یہ گناہ نہیں ہے۔ لال کرشن اڈوانی جی نے، بھارت کے راشٹرپتی نے کہا تھا کہ زانی کو، ریپسٹ کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ اگر ریپسٹ کو سزائے موت دی جاتی ہے تو کل چل کر کسی بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ تو قرآن یہ زنا کرنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے، شریعت اس کو بولتے ہیں۔ اگر کوئی سود کھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے فَإِن تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جہاد کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، غریب کی حقوق کو بچانے کے لیے قرآن کہتا ہے، شریعت یہ کہتا ہے۔ شریعت کا مطلب نہیں کہ جہاد کرو، جنگ کرو، قتال کرو، کہیں سے کہیں تک نہیں ہے۔ یہ تو میڈیا والے ہیں، جب من میں آتا ہے بولتے چلے جاتے۔ ان کو شریعت کی شین کا پتہ نہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اپنے گرنتھوں کو، اپنی کتابوں کو۔ بہرکیف جب وہ کرسچن رائٹر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک بات اور بتا دو، محمد کے بارے میں بولے ہی وہ بادشاہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ سر بادشاہ تو نہیں ہے، یہی واقعہ بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سر بادشاہ تو نہیں تھے محمد الرسول اللہ، لیکن ان کا انصاف اتنا اچھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب کے ساتھ بھلا کرتے تھے، یہودی ہو، کرسچن ہو، جین۔ انہوں نے کہا کہ جواب مجھے بتاؤ ذرا ایک دو واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ سر لکھیے، آپ اپنی The 100 بک میں لکھیے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے The 100 بک اس کتاب کا نام ہے، لیکن جو 100ویں نمبر پر جس آدمی کا چرچا میں کرنا چاہتا تھا تمہارے کہنے کے بعد اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، اب اس ذات کا چرچا یہ 100ویں نمبر پر نہیں ہوگا، سب سے پہلے نمبر پر میں اس کا چرچا کروں گا۔ تم بتاؤ محمد عادل تھے، محمد بادشاہ تھے؟ انہوں نے کہا کہ سر محمد بادشاہ تو نہیں تھے، محمد الرسول اللہ نبی تھے، نبوت دی گئی تھی، آخری نبی تھے وہ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا عدل انصاف کیسا ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ دو واقعہ بتاتا ہوں۔ جنگ بدر میں کچھ صحابہ، کچھ کفار اور مشرکین پکڑے گئے، قیدی بنا کر لائے گئے۔ جب کوئی قیدی بن جاتا ہے تو پوچھے چنگیز سے ان کی کھوپڑیاں کاٹ کر اپنے سنہاسن بناتا تھا۔ پوچھے ہلاکو خان، چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، آپ کے اسی نیپال کی دھرتی پر 3 لاکھ نیپالیوں کو مار کر یہ بھوٹان کے
بھوٹان کے بارڈر کو باندھ دیا تھا, وہاں پر ایک باندھ بنایا تھا, ایک پل بنایا تھا. اسی نیپال کی دھرتی کی وہ تاریخ ہے. وہ جب قیدی کو پکڑتا تھا تو ان کے سروں کو, منڈیوں کو کاٹتا تھا. لیکن جنگ بدر میں کئی مشرکین اور کفار پکڑے گئے. اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس بھی پکڑے گئے اور اللہ کے نبی کے داماد حضرت ابو العاص بھی پکڑے گئے. جب آپ کے پاس پکڑ کر لائے گئے اور وہاں پر ان کو قیدی بنا کر ایک گھر میں رکھا گیا اور یہ کہا کہ کوئی بھوکا نہیں رہنا چاہیے, کوئی قیدی بھوکا نہیں رہنا چاہیے, بانٹ دیا جاتا ہے صحابہ کرام میں. بتاؤ دنیا کے اندر کوئی بادشاہ ایسا گزرا ہے؟ فرعون کی بادشاہت ہوئی ہے لیکن قیدی کو کھانا کھلاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس دھرتی کے اوپر نمرود کی حکومت رہی ہے, بخت نصر کی حکومت رہی ہے, ہٹلر کی نظام زندگی دیکھ لیجئے. انہوں نے تو 6 لاکھ یہودیوں کو گیس کے چیمبر میں ڈال کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا, ان قیدیوں کو. لیکن محمد رسول اللہ کے پاس جب کفار اور مشرکین قیدی بنا کر لائے جائے, کل تک جن کی تلوار چلتی تھی مسلمانوں کو گردنوں کو کاٹنے کے لیے, محمد رسول اللہ نے راتوں کو اٹھ کر ان کی خبر گیری کی ہے. حضرت عباس کی آواز نکلتی تھی, بے چین ہو جاتے تھے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی, وہ تو آپ کے چچا ہیں نا, آپ کے سگے ہیں, آپ کے ابا کے بھائی ہیں, آپ انہی کی نسل سے, انہی کے خون آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہے, تو آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دیجئے, ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے ہاتھ سے ہتھکڑی کھول دیجئے. محمد ابن عبداللہ نے کہا کہ تم پاگل ہو کیا؟ میں شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے ہوں جنہوں نے بندیان دی اور جنہوں نے نظام عدل کو مجروح کرنے والے, انہوں نے انصاف کا پارا پارا کیا تھا, جنازہ نکالا تھا, تو اللہ نے بادلوں سے آگ کی بارش کر دی تھی. میں محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ, میرے چچا ہے تو کیا ہوا؟ جو ایک ہمارے چچا قیدی بنے ہیں, جو ان کا مقام ہے وہی مقام ایک ادنا مشرکین مکہ کا ہوگا. سب سے برابر کے فدیے لیے جائیں گے. 4000 دینار درہم فدیہ مقرر کیا جاتا ہے, سب سے لیا گیا, یہاں تک کہ حضرت عباس سے 4000 سے ادھک فدیہ لے کر تب جا کر ان کو چھوڑا جاتا. دیکھو نظام عدل, اگر آج کوئی منسٹر کا بیٹا ہوگا تو ان پر FIR نہیں ہوتا ہے, اگر آج کوئی پردھان کا بیٹا ہوگا, مکھیا کا بیٹا ہوگا, تو آج لاکھوں کا گھوٹالا کر لے, شراب پی لے, عیاشی کر لے, ان کے اوپر کوئی کیس فائل نہیں ہوگا. ان کے ایک فون کال پر آئیے دوڑ کے جاتا ہے, سچو سچا کرتا ہے. لیکن محمد ابن عبداللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے, اس دنیا کے جگہ پتی اسیرا سے دود من مکیشور یہ گنٹ بھی کہا. سیلف ڈینائل, کائنڈنیس, اپنی زندگی کو قربان کر کر انسانوں کے لیے ایک مثال قائم کرنے والے, مانوتا کا درس دینے والے, مانوتا کا پیغام دینے والے. جب باری آتی آپ کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو حضرت ابو العاص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, قیدی تھے, جنگ کرنے آئے تھے نبی پاک علیہ السلام سے. انہوں نے کہا کہ ابو العاص ڈو یو ہیو اینی تھنگ, کچھ ہے؟ انہوں نے کہا سر آئی ہیو ایمپتھی, I am helpless right now, میرے پاس کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس, جاؤ قیدی بن کر یا تو کچھ منگاؤ. اللہ کے نبی کے داماد بیٹی ہے ان کے نکاح, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی غور سے سننا کرسچن رائٹر, ارے اتنا مہان انسان, ہم کو پہلے لکھنا تھا, ان کو بعد میں کہاں لا کر رکھیں گے اپنے. کہا ایسا ہوا ریل میں؟ کہا کہ سر دیکھ لیجئے, آپ اپنی گرم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہاں پر موجود ہے. And he self-denial and removed every bad thing from, and they reformed every bad thing from his society. Every time he worked hard to build up and his society and villages and cities. ہمیشہ محنت کی انہوں نے کہا اچھا اور بتاؤ, کہا کہ ابو العاص پیسے ہیں؟ کہا نہیں. کہا کہ گھر میں خبر بھیجواؤ اپنی اہلیہ کو, اپنے پریوار کو. مکہ خبر بھیجوایا, حضرت زینب کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے, تو حضرت زینب نے وہ ہار دیا, جو ہار حضرت زینب کو ان کے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے دیا تھا, وہ ہار لے کر کے پہنچے. حضرت ابو العاص نے کہا کہ سر یہ ہے یا رسول اللہ, یہ میرے پاس. انہوں نے کہا کہ یہ ہار
اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ ہار تو خدیجہ کا ہے نا, یہ خدیجہ کا ہار ان کو انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا شادی کے موقع پر, یہ لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ ہاں سر میرے پاس تو یہی ہے. سر میں بول رہا ہوں لیکن اس وقت سر نہیں ہوتا تھا, چونکہ سر اٹ از اے کامن ورڈ یوزڈ فار ایوری پرسن, ہر کسی کے لیے استعمال ہوتا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہار ہے یہی میرے پاس. کا کوئی بات نہیں, دینا تو پڑے گا, فری میں تو نہیں چھوڑوں گا. لیکن صحابہ کرام نے بہت زیادہ ضد کیا. اللہ کے نبی آپ ایک کام کیجئے, یہ ہار رکھ لیجئے. اس کے بعد کچھ دنوں تک کے لیے کہا کہ یہ تعریف دیں گے, ان کے بعد چھوڑیے, لیکن فری میں نہیں چھوڑا گیا. اس کو بولتے ہیں نظام عادل, اس کو بولتے ہیں انصاف. پی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر, سی ایم کی کرسی پر بیٹھ کر صرف دھرم کی بات کرنے سے نہیں ہوتا. اگر کوئی مسلمان ہے نیپال کی دھرتی میں, یا کوئی ہندو ہے نیپال کی دھرتی میں, یا کوئی آدی واسی ہے, یا کوئی پہاڑ میں رہنے والے ہمارے پہاڑ کے رہنے والے بھائی ہیں, تو ان کے سب کے سب سمان کی نگاہ سے دیکھے جانے چاہیے, انصاف ہونے چاہیے برابری کے ساتھ. لیکن نہیں, آرکشن دے دو ان کو, وہ تو ایس سی ایس ٹی سے ہے, وہ او بی سی سے ہے, وہ فلاں سے ہے, وہ فلاں سے ہے. یہ نظام ختم ہونا چاہیے. کلہم سوا, سب کے سب برابر ہے, سب کے سب اس دھرتی پر ایک ماں باپ کے سنتان ہیں. نظام قائم کرنا ہے عدل کا. محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو کہ اپنے داماد کو بھی نہیں چھوڑتے, اپنے داماد کو بھی فدیہ لے کر ان کو طے کیا جاتا ہے کہ تعلیم دو, اسکول میں پڑھاؤ, مدرسے میں پڑھاؤ, قرآن کے اور حدیث کا درس دو, تب جا کر تم کو یہاں سے چھٹکارا ملے گا. یہ نظام عدل ہے. جب یہ نظام عدل کو دیکھا تو وہ کرسچن رائٹر ان دی اینڈ کہتا ہے کہ سر اب تو مجھے لکھنا پڑے گا. سب کی کتاب, سب کے جو 99% لوگوں کی جو ہسٹری اور اتہاس تھی, انہوں نے کہا کہ ہر کسی میں تو کوئی نہ کوئی کمی ہے, لیکن بچے سے لے کر جوانی تک, جوانی سے لے کر نبوت تک, نبوت سے لے کر موت تک, زندگی کے کسی پہلو کو دیکھا جائے اور زندگی کے کسی پہلو پر اگر انسان عمل کرنا چاہے. میں I am a Christian writer, I am a Thomas, میں لوبن تھامس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بچپن کی زندگی کے مطابق کوئی زندگی گزارے وہ کامیاب, اگر جوانی کی زندگی کے مطابق کوئی زندگی گزارے وہ کامیاب, محمد کی نبوت سے لے کر وفات تک کی زندگی کے مطابق کوئی زندگی گزارے وہ کامیاب. کسی بھی پہلو کے مطابق اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہے تو وہ کامیاب, کیونکہ میرے فرام دا چائلڈہڈ ٹو دا ڈے آف اینڈ, نبی کے آخری دن تک کسی بھی پوری لائف میں کہیں پر ذرہ برابر ہم نے فالٹ نہیں پایا. ان 99% لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہے, کہیں نہ کہیں تو کمی ہے. کسی میں ایک کمی, کسی میں دو کمی, کسی میں 3 کمیاں ہیں, لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پاک اور پوتر ہے, پوری زندگی پاک اور پوتر ہے. کہیں پر بھی کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے, کہیں پر کوئی خامی اور کہیں پر کوئی کمی نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں یہ بات شور ہو کر کہتا ہوں, سب کی باتیں پیچھے کر دی. پہلے نمبر پر اس کتاب کو آپ پڑھیے, آج بھی یہ کتاب میوزیم کے اندر رکھی ہوئی آپ کو ملے گی. 100 مطلب 100, اور 100 کے پہلے 100 سے پہلے دا کا استعمال ہوا. دا THE دا, it is used for it is used for noun and proper noun. جب کسی چیز کو معرفہ بناتے ہیں کسی اسم کو تو عربک کے اندر میں الف لام داخل کرتے ہیں. اسی طریقے سے انگلش کے اندر جب کسی کو معرفہ بنایا جاتا ہے تو اس کو تا سے استعمال کرتے. دا 100 یعنی خاص ایسے 100 آدمی, ان میں سے 1 of them, ان میں سے the biggest person, his name is محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بندہ لکھتا ہے اور اسی نام کی وجہ سے اس کی کتاب پوری دنیا کے اندر فیمس ہوئی. یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا سی ادنا تھوڑی سی جھلک محمد رسول اللہ کی. میرے ہندو بھائیوں, میرے سماج کے مسلمانوں, میری ماں اور بہنوں, ہمیں یقیناً اگر زندگی کے اندر دینداری چاہیے تو ہمیں محمد رسول اللہ کی سیرت اور اتہاس کو پڑھنا ہوگا.